انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف فہم القرآن آیت نمبر 176 سے شروع کریں گے۔ آج ہماری جو ہے رنج و غم کی دعائیں ہیں، خطبات ہیں، خطبہ حاجت ہے، خطبہ نکاح ہے، پھر بلم بن باورہ کی جو ہم نے آیتیں شروع کی تھی سٹوری، تو تھوڑی سی وہ بھی ایک آیت میں ہے باقی ہے، اس کو بھی ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم آیت نمبر 176 177 178 کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف ہے، جز ہمارا 9 ہے، پارہ نمبر 9 ہے، تو انشاءاللہ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تلاوت سنی آیت نمبر 176 177 178۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 176۔ و اور لو اگر، شئنا چاہتے ہم، لرفعناہ البتہ بلند کرتے ہم، البتہ رفع بلند کرتے، نہ ہم ہو اسے، لرفعناہ البتہ بلند کرتے ہم اسے۔ دیکھیں کتنے سارے ورڈز ہیں اس میں، بیہا بی ساتھ، ہا ان کے، بیہا ساتھ ان کے، ولیکنہ و اور، لیکن لیکن، ہو وہ، ولیکنہ اور لیکن وہ، یہ بلم بن آورہ کے متعلق ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اخلدا وہ جھک گیا، الالارضی الا طرف، الارضی زمین کے، الالارضی طرف زمین کے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہوا خواہش، ہو اپنی کی، اپنی خواہش کی، یعنی اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی۔ تو مثال ہو اس کی، تو مثال اس کی، کمثلی مانند مثال، الکلبی کتے کے ہے۔ وہ قاف لامبا قلب ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے، نقطے والا قاف جو بڑا قاف ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹا قاف جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ قلب قاف سے جو ہے کتا ہے، الکلبی کتے کے ہے، یعنی وہ جو تھا یہ بلم بن باورہ کے متعلق ہے۔ ان اگر، تحمل تو حملہ کرے، علیہ اس پر، یلحس وہ زبان لٹکاتا ہے، او یا
تترکہ تو چھوڑ دے اسے، یلحس وہ زبان لٹکاتا ہے، ذالکا یہ مثلو مثال ہے، القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبو جھٹلایا، بی آیاتنا بی ساتھ، آیاتی آیتن کی جمع، نا ہماری، بھی آیاتی نا ہماری آیات کو، بھی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، لیکن کانٹیکس میں جب سینٹنس بناتے ہیں تو ہماری آیات کو، بھی آیاتی نا ہماری آیات کو، فقصص پس اقصص بیان کیجئے، القصصہ قصہ واقعات، تو فقصص بھی قصہ سے، یعنی قصہ بیان کرنے کو فقصص، اقصص فقصص پس بیان کیجئے، القصصہ واقعات، قصہ، لعلہم لعل تاکہ ہم وہ یتفکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ تو چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وہ غور کریں، وہ نصیحت پکڑیں۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، وہ اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، ہوا ہو یعنی ہوا ہوتی نفس، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ حکایت، یہ قصے ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ آیت کی طرف آتے ہیں ہم، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے چھوڑی تھی ہماری آیات پچھلی، بلم بن باورا کے متعلق پڑھ رہے تھے ہم، کہ وہ بنی اسرائیل کا اسکالر تھا، اس کو اللہ کے اسم اعظم معلوم تھے، اللہ کی معرفت اسے حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناہ بآیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیات، نشانی آیات دی تھی، تو اور وہ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، وہ اسکالر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے نجات ہو گئی اور اللہ کے حکم سے جبارین کے ملک جا رہے تھے لشکر لے کے، تو ان جبارین نے اس سے کہا بلم بن باورا سے کہ تمہاری تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تم ان کے حق میں دعا کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہماری طرف لشکر لے کے، بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، کہ وہ کامیاب نہ ہوں۔ تو وہ اس کو علم تھا، معرفت تھی، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نہیں وہ کہتے ہیں بدعا کرو کہ وہ جو ہے لشکر میں کامیاب نہ ہو، چلے جائیں واپس۔ تو وہ چونکہ اس کو اسم اعظم آتا تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی، تو بلم بن باورا نے کہا کہ نہیں، یہ تو پیغمبر ہے، میں بدعا نہیں کر سکتا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ہوائے نفس، یعنی اس کو خواہش نفس نے گھیر لیا، اور جو ہے اس کی بیوی نے بھی اس کو انکریج کیا کہ کر لو، ان سے رشوت لے لو اور بدعا کر لو۔ تو بیوی کی محبت میں اپنی خواہشات نفس کی، دنیا کے پیچھے وہ چل پڑا، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے بدعا کی، تو بدعا کے الفاظ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف کے لیے تو نہیں نکل رہے تھے، بلکہ وہ جو ہے اس کی قوم کے خلاف نکلے۔ تو قوم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اس پہ قادر ہی نہیں ہوں، بدعا نکل ہی نہیں رہی میرے منہ سے، تمہارے لیے بدعا نکل رہی۔ تو اس ظلم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پچھلی درس میں پڑھا آیت میں کہ اس کی زبان جو ہے سینے تک لٹک گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ ابھی یہ ایک اور آیت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے مثال دی۔ اب کتا کیا ہوتا ہے، کتے کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی۔ اب اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کتے کی فطرت کیا ہوتی ہے، وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کرتے، ٹھیک ہے، رفعنا بلند کرتے، لیکن کیا ہوا، لیکن وہ اخلدا فی الارض، اس نے کیا کیا کہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ زمین کیا ہے؟ دنیا میں کس پہ رہتے ہیں ہم؟ زمین پہ رہتے نا، اس کی طرف مائل ہو گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، مال و دولت مل رہا تھا، اس کی ہوائے نفس آڑے آ گئی، بیوی کی محبت آڑے آ گئی، تو بیوی کی اور بچوں کی محبت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں آپ خود دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، کہ وہ حلال حرام ذریعے سے بھی کمائی کر کے لاتے ہیں۔
بڑے گھر، بڑی گاڑی، بہت سارا زیور وغیرہ وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو خواہش نفس پہ بیوی کی محبت آ گئی، کبھی بچوں کی محبت آ گئی، تو اب کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، بلم بن باورا کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ جو بالکل کتا کرتا ہے وہی اس کی حالت ہو گئی. سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. ان تحمل علیہ یلحظ، اگر تو حملہ کرے اس پر تو وہ زبان لٹکاتا ہے. کہ اگر آپ کتے پہ حملہ کریں نا تب بھی وہ ہانپے گا، زبان لٹکائے گا. اور تترکہ یلحظ، تترک چھوڑ دینا، اگر آپ اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے گا، زبان نہیں لائے گا. تو کیا ہوا؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، تو یہی حالت، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصے کو بیان کیجئے، ان واقعات کو بیان کر دیجئے. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، اس کی مثال بتائیے لوگوں کو. کیوں بتائیے؟ لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ لوگ کچھ سمجھ جائیں، شاید کہ وہ سدھر جائیں، سمجھ جائیں، سوچیں سمجھے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس میں غور کریں کہ یہ کیسا ہوا، کیا ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ہوگی. تو اب یہ یلحظ کا لفظ جو ہے نا، لام ہا تا بھی کہتے ہیں اس کو، لاحت لاحت کہتے ہیں. تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکالنے کو کتے کی عادت ہے کہ ہم اسے ڈانٹو نہ، ڈانٹو ڈپٹو یا اس کے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں میں وہ بھونکنے سے باز نہیں آئے گا. آپ اس کو ماریں کہ وہ بھاگ جائے تب بھی وہ ہے نا زبان اپنی لٹکائے گا کہ شاید کھانا مل جائے، ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں، نہ مارے نہ کچھ، تب بھی وہ جو ہے ہانپے گا، زبان اپنی لٹکائے گا، دونوں حالتوں میں وہ زبان لٹکائے گا، ٹھیک ہے. تو کتے کی یہ حالت ہے کہ دونوں حالتوں میں وہ بھونکنے سے باز نہیں آتا. اسی طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سے سیر ہو، اس کا پیٹ چاہے بھرا ہوا ہو، چاہے بھوکا ہو، چاہے وہ تندرست ہو، چاہے کتا بیمار ہو، چاہے تھکا ماندہ ہو، چاہے توانا ہو، ہر حال میں زبان باہر نکالنے، زبان کو باہر نکالے ہانپتا ہی رہتا ہے. یہی حال ایسے شخص کا ہے. کس کا ہوا؟ یہ جو ہم جس کا پڑھ رہے ہیں، جو بنی اسرائیل کا اسکالر تھا بلم بن باورا، تو اس کا بھی ہوا. اور ایسے شخص، اور یہی حال ایسے شخص کا ہے، اسے واز کرو یا نہ کرو اس کا حال ایک ہی رہے گا. چاہے آپ کتنا ہی بلائیں دین کی طرف، کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں، کتنا ہی کچھ پڑھیں، وہ اس کا حال ایک ہی رہے گا. اور آگے آپ کی آیت آ رہی ہے کہ کان ہے سنتے نہیں ہے، دل ہے سمجھتے نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے آ رہی ہے کہ آنکھ کان دل سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دنیا کے سارے کام اس سے کر رہے ہوتے، لیکن دین کی سمجھ میں نہیں آتا اس آنکھ کان اور دل سے. اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی ہی رہتی ہے. اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے فائدوں کے لیے بیوی بچوں کی محبت میں، مال کی محبت میں دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں. اخلدا الی الارض، اور وہ جھک جاتے ہیں زمین کی طرف. اور جو کیونکہ ان کی رال ٹپکتی رہتی ہے دنیا کے مال کے لیے، اور دنیا کی متاع کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، اور آخرت کا فائدہ ان کو نظر نہیں آتا. تو پھر یہی کا فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. تو سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ کچھ سوچیں، ٹھیک ہے، اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیں، ٹھیک ہے. یہ بات یہاں بتائی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فرمان ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ خالی ہے تو ہانپتا ہے، دھتکارا جائے تو ہانپتا رہتا ہے. یا تو اس مثال سے یہ مطلب ہے کہ بلام کی زبان نیچے کو لٹک پڑی تھی، سینے تک آ گئی تھی، جو پھر اندر کو نہ ہوئی، کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا اور زبان باہر لٹکائے رہتا تھا. یہ بھی معنی ہے کہ اس کی دلالت اس پر جمے رہنے کی مثال دی کہ اسے ایمان کی دعوت، علم کی دولت، غرض کسی چیز نے برائی سے نہ ہٹایا. جیسے کتے کی اس کی زبان لٹکنے کی حالت برابر قائم رہتی ہے، خواہ وہ اپنے پاؤں تلے روندو، خواہ چھوڑ دو، وہ وہی کہ وہی رہتا. یہی حالت ایسے لوگوں کی یا بلم بن باورا کی بھی، جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے کہ انہیں واعظ و پند کہنا نہ کہنا سب برابر ہے. تو آپ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ ان کو یہ قصہ سنائیے کفار مکہ کو. تو ان کا بھی یہی حال تھا نا، آپ وسلم کے چچا تھے، ان میں سے تو بہت رشتہ دار تھے، تو انہیں بھی واعظ و نصیحت کہنا نہ کہنا سب برابر ہوا، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا. اور جیسے بعض منافقوں کی نسبت فرمان ہے
کہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تو بالکل بہت حریص ہوتے تھے نا، تو منافقوں کے لیے استغفار کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ بھی مطلب اس مثال کا بیان کیا گیا کہ ان کافروں، منافقوں اور گمراہ لوگوں کے دل بودے اور ہدایت سے خالی ہیں، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ انہیں پند و نصیحت کرتے رہیں تاکہ ان میں سے جو عالم ہیں وہ غور و فکر کر کے اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ اب ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہمیں بند ہو جائے، چپ ہو جانا ہے، بھائی یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، اتنا بلاؤ درس میں نہیں آتے، یا چلیں کوئی کسی کو گھر میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں آپ سمجھاتی رہتی ہیں، وہ نہیں سمجھتے تو نہیں سمجھتے تو مجھے کام چھوڑ دینا، نہیں، آپ کو برابر جو ہے نصیحت کرتے رہنا ہے تاکہ وہ جو ہے غور و فکر کرے۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ، اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو غور و نصیحت نہیں کرتے تھے سب کے قانون میں، اور خود تو نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی عذاب آیا تو ان پہ بھی آ گیا۔ تو ہمیں برابر نصیحت کرتی رہنا ہے، تھوڑے سا رک جانا ہے، پھر تھوڑی سی حکمت کے ساتھ، تاکہ جو عالم ہے وہ غور و فکر کر کے اللہ کی راہ پر آ جائیں اور یہ سوچے کہ بلم ملون کا کیا حال ہوا دینی علم جیسی زبردست دولت کو جس نے دنیا کی سفلی راحت پر کھو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دین کے علم کو قرآن میں کیا ہے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تو وہ سب کچھ جو دنیا میں وہ جمع کرے اس سے بہتر ہے۔ اس وقت آپ بہترین کام کر رہی ہیں، ساری دنیا میں جو کچھ ہے، اگر آپ نے اپنے کام کاج چھوڑے ہوئے ہیں اور غور سے سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اسکرین دیکھ رہی ہیں، کتاب آپ کے سامنے، اسکرین کتاب کی سامنے ہے، تو اس کے بہت فائدے ہیں، اس کی برکت سے آپ کے گھر کے کام بھی ہو جائیں گے اور بہت سی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو فون کرنا ہوگا وہ خود آ جائیں گے، فون بھی مجھے تو یہ دیکھتی ہوں فون بھی خود آ جاتے ہیں، اور میں زیادہ دنیا میں نہیں پڑھتی ہوں کہ کیا ہوا کس کا کیا ہوا، تو جو اللہ نے مجھے بات سنانی ہوتی ہے وہ بچے بتا دیتے، ہسبینڈ بتا دیتے، کسی بہن کا فون آ جائے گا کہ یہ ہو گیا۔ واقعی آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو جتنا بتانا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جس نے دنیا کی سفلی راحت پر اپنا دینی علم بھی کھو دیا، آخر نہ یہ ملا، نہ وہ دونوں ہاتھ خالی رہ گئے، نہ دنیا کا رہا نہ وہ دین کا رہا۔ اسی طرح یہ علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایت پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ لکھے پاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا کی تمام میں پھنس کر اپنے مریدوں کو پھانس کر پھول نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اس طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائے جو کہ ان کی کتاب میں سب کچھ موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں، ان کی مدد کریں، سب سے پہلے آپ کی اطاعت کی طرف جھک جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے لوگوں پر حق کو ظاہر کریں کہ یہ سچے نبی ہے۔ دیکھ لو کہ کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں کہ کتوں کی طرح صرف نگلنے اگلنے اور شہوت رانی میں پڑے، اس کو صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اور تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر ابن اس میں تفہیم القرآن وغیرہ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کھانا پینا، اس کو مارو تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہڈی مل رہی ہے، اس کو چھوڑو تب بھی وہ ہانپتا ہے کہ ہڈی کہیں سے مجھے مل جائے گی، اور وہ اپنی شرمگاہ کو سونگتا رہتا ہے، شہوت رانی میں پڑا رہتا ہے کتا۔ بس جو بھی علم، تو یہ لوگ بھی نفسانی خواہشات بیوی بچوں کے لیے حرام کما لیتے ہیں، جیسے بلم نے کیا، رشوت لے لی اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور آپ ان کی باتوں میں آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بدوائیں شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سینے تک کر دی اور اس کو کہا کہ کتے کی مثال ہے اس کی۔ بس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پورا کرنے میں لگ جائے وہ بھی کتے جیسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے بری مثالیں نہیں۔ اب ایک حدیث ہے کہ آپ تحفہ دے کے نا کبھی واپس نہ لیں، اپنی ہبا کی ہوئی چیز کو پھر لے لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ اب یہاں ہے قے کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، ظاہر ہے قے کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو چاٹ بھی لیتا ہے۔ تو کیا کتنی قبیح بات ہے، کتنی ڈسگسٹنگ بات ہے، کوئی اپنی قے کو، اپنی وامٹ کو چاٹ لیتا ہے؟ نہیں، مگر کتا یہ بھی کرتا ہے۔ تو کبھی بھی تحفہ دے کے واپس نہ لیں، پھر کیونکہ تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسے ہی۔ پھر فرماتا ہے کہ گناہگار لوگ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں، یہ تو اپنا خسارہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ کے اتباع ہدایت کی اتباع پیروی نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوا، آخرت میں بھی ہوا۔ تو یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال لاتے ہیں، کتنی مثالیں ہیں نا، اس سے بھی سمجھاتے ہیں، قصے لاتے ہیں، کہانیاں لاتے ہیں۔ تو وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ ہماری ہدایت کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان سے عبرت لیں، سبق لیں
اور ایسے کام ہم نہ کریں، گمراہی سے بچیں۔ اسی لیے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا حال، یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور وہ گمراہی سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ان دو آیتوں کی تفسیر زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ، آج ہمارا دعاؤں پر ہے، تو چلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ سا کتنی بری ہے، مثلا مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، آیات جو ہے آیتن کی جمع ہے، وانفسہم و اور انفسا نفسن کی جمع، ہم اپنے، وانفسہم اور اپنے ہی نفسوں پر، کانو تھے وہ، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ رواں ترجمہ۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی حالت بھی بری، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ کہ بڑی بری مثال ہے، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا، کتاب پہ نہیں چلے، ہدایت جو کہ ہدایت، روشنی، فرقان لے کر آئے تھے، یہ کتاب بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس پہ نہیں چلے، تو ان کی مثال بہت بری ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کتے کی سی مثال ہے، تو یہ ایسا کر کے اللہ کی بات کو نہ مان کے، وہ انفسہم کانوا یظلمون انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ ان لوگوں کی حالت بھی بہت بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ خسارہ پاتے ہیں، وہ اپنے آپ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنا ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح پچھلی آیت میں بھی یہی پڑھا تھا نا، مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتا ہے، اس پر نہیں چلتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور مثالیں آپ نے پڑھ لی کہ اس کا کیا ہوا حال ہوا نا، ملم بن باورا کا۔ اب آیت نمبر 178 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ من جسے، یہدی ہدایت بخشے، اللہ اللہ، پس ہوا وہی، المہتدی ہدایت پانے والا ہے، اور من جسے، یضلل وہ بھٹکا دے، فاولئک پس اولئک یہی لوگ ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ من یہد اللہ جسے ہدایت بخشے اللہ، جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے، فہو المہتدی تو وہ ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فاولئک هم الخاسرون تو پس وہی ہوتے ہیں خسارے میں پڑنے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اب سوال ہوگا کہ اللہ ہی نے جب ہمیں ہدایت نہیں دی، اللہ ہی نے یہ نہیں چاہا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، سب کچھ ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، کون ہدایت کے راستے پہ چلے گا، کون نقصان اٹھائے گا، اللہ کو سارا علم ہے۔ وہ تو لطیف خبیر ہے، اس کو تمام علم ہے، سارا علم ہے کہ کون دنیا میں آ کے کیا کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے قسمت بھی لکھی تھی، قلم سے کہا، قلم کو پیدا کیا، کہا کہ لکھ، تو کہا کہ سب کچھ لکھ دے جو ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے علم میں تو ہر بات، ہر چیز ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، آگے آیتوں میں بھی آئے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ تو اس کی تفسیر میں کہ رب جنہیں راہ دکھائے انہیں کوئی بے راہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہی غلط راہ پر ڈال دے اس کی شومی قسمت میں کیا شک ہے، اس کی قسمت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابن مسعود کی حدیث میں ہے، اسکرین پہ دیکھیں، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں،
اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی اللہ کی راہ دکھائے ہوئے کو کوئی بہکا نہیں سکتا اور اس کے گمراہ کیے ہوئے کو کوئی راہ راست پر لا نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود صرف اللہ ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میری گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ سارا خطبہ ہے، مطلب ایک دعائیہ خطبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر جو ہے اس کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق کیسے ہوتی ہے دیکھیں، من یہد اللہ، یہ لفظ بھی اس میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی، جو خطبہ بتایا، جو ابھی آپ نے دیکھا تھا، اور ومن یضلل بھی اس میں ہے، من یہد اللہ، جسے ہدایت بخشے اللہ، ومن یضلل، اور جسے بھٹکا دے اللہ۔ تو ابھی ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، تو ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق کچھ بات چیت کی، کوئی چیز کے متعلق پوچھا، کوئی بات چیت کی ایک آدمی نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ سب نے فرمایا۔ اس کے بعد اما بعدو، اما بعدو کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آگے بات بڑھائی، جیسے کہ یہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ربی اشرح لی صدری وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی جو کوئی درس دینے بیٹھتا ہے یا مسجد میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یا کوئی اور خطبہ ہوتا ہے تو اس سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ پھر اب ایک اور ہے، اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجات اور ضرورت کے لیے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حاجات اور ضرورت میں تشہد پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اور تشہد فی الحاجہ یہ ہے، مطلب کوئی بیٹھ کے تشہد نہیں پڑھنا آپ کو گھٹنے موڑ کے، تو تشہد فی الحاجت کیا ہے؟ یہ حاجت کی دعا ہے۔ انل حمد للہ، اس میں تھا، اس میں کیا تھا؟ یہ انل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا حاجت اور ضرورت میں پڑھنے کا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھائی، یعنی اس کے بعد خطبہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ اتنے سارے خطبے ہمیں کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ تو مفسرین نے اور صحابہ کرام نے، مفسرین وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ہمیں ایکسپلینیشن بتاتے ہیں، اور شارحین وہ ہوتے ہیں جو حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، اور جو ہے محدثین جو ہے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین جنہوں نے حدیثیں لکھی ہمیں دی، تو سب نے اپنا حق ادا کر دی، کیونکہ آپ کی آیت میں آیا نا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ تو من یہد اللہ وہ آیا اور ومن یضلل آیا، تو اس سے انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ کہاں کہاں آئے۔ سبحان اللہ، قربان جائے، کتنا حق ادا کیا ہے نا صحابہ کرام اجمعین نے اور محدثین نے اور مفسرین نے۔ تو نکاح کے وقت مندرجہ ذیل خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ تو آپ کو سامنے میں قاری صاحب کی آواز میں خطبہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، تو آپ لوگ یہ کریے گا کہ تو امام صاحب جو خطبہ پڑھا رہے ہیں نا، جو ریکارڈنگ میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت ہے، پہلی جو آیت آ رہی ہے، اس کو نیچے کیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک آیت کو انہوں نے نیچے کر دیا، اور آخر میں انہوں نے، کیونکہ نکاح کے وقت جو کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے
کہ جو میری سنت پہ چلتا نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. فمن رغیبہ من سنتی، تو یہ والی جو حدیث ہے نا وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو لیسا منی، فمن رغیبہ عن سنتی فلیسا منی. تو چلے ہم سنتے ہیں اور آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں. اگر آپ لوگ کام کاج نہیں کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اسکرین کو تو اس کو غور سے سنیں. خطبہ ہی دکھائیں، آیتوں والا، آیتوں کو دیکھیں گے. تو ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ آج آپ کو، مجھے اور آپ لوگوں کو خطبہ نکاح بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آیت ہی ایسی آئی تھی. اب آیت کو دیکھیں کہ کیا کون سی آیت ہوتی ہے. آپ کو معلوم، آپ نے تو اسکرین شاٹ لے لیا ہے انشاءاللہ. تو آل عمران کی، سورۃ آل عمران کی آیت 102، اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71. اور تینوں جگہ اللہ نے کہا واتقوا واتقوا اتقوا اللہ، ہے نا، اتقوا ربکم الذی، یعنی کہ، اور دوسری میں واتقوا اللہ، پھر ہے واتقوا اللہ. ٹھیک ہے. تو جو ہے ہر بار نکاح ہونے جا رہا ہے، میاں بیوی ایک رشتے میں جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈر کر ہی رشتہ جوڑو. میاں بیوی کے حقوق دے، بیوی میاں کے حقوق دے. تو ہر جگہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرنی، حقوق ادا کرنے ہیں. اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی آیت جو تھی نا اس سے متعلق ساری ہوتی. چلیں اب ترجمہ پہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے. چلیں اس کا ترجمہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجت سکھایا، کہ سب، یعنی خطبہ حاجت کہتے ہیں نکاح کے خطبے کو. ٹھیک ہے. اور سب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اپنے دلوں کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اے لوگو، کون سی 3 آیتیں؟ سورۃ آل عمران کی 102، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ آل عمران 102، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ تم پر نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب کی 71، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، تیسری بار اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، فرش پہ کہیں لگا دیں، کہیں ٹیبل پہ جہاں پڑھتی ہیں بیٹھتی ہیں ذکر اذکار کرتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں وہاں لگا دیں، اور ٹھیک اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے خطبات ہیں۔ اب یہ جو ہے ایک خطبہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اچھا ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ خطبہ دکھائیں، ایک اور خطبہ جو ابھی میں نے شروع میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کہ یہ، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیے، نہیں لیے تو ہم آپ کو پھر بھیج دیں گے واٹس ایپ پہ۔ اب یہ سارے خطبوں میں تھوڑی سی جو ہے حاجت کا خطبہ جو نکاح کا تھا، اور یہ خطبہ جو ہے ہر درس سے پہلے دیتے ہیں، جو بھی میں نے شروع میں بھی بولا تھا۔ اب میں نے شروع میں اس لیے دینا شروع کیا ہے یہی خطبہ تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، کیونکہ مجھے میرے بھی استادوں نے جب درس میں جاتی تھی تو اتنا پڑھا کہ 31 ایئرس پہلے مجھے یاد ہو گیا، اور علم رائے گا نہیں جاتا۔ 31 سال کے بعد آج مجھے موقع ملا آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، اتنے کورسز کیے، وقت مطلب موقع ہی نہیں ملا، ٹیسٹ بھی دیے، امتحان بھی دیے، کسی استاد نے نہیں مطلب ریسرچ کرو نہیں کہا، تو اس پہ میں نے خوب ریسرچ کی، اور پھر بیچاری یہ بھی لگ گئی، یہ بھی نکالو وہ بھی نکالو، ہماری جو آئی ٹی انچارج ہے ہماری عظما جی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے دونوں حدیثیں آپ سسم کی ایز اٹ از ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ جمعے کے خطبے میں جاتی ہیں، اچھا نکاح کا خطبہ تو ویسے ہی رہے گا، جمعے کے خطبے میں جاتی ہیں یا کوئی اسپیچ شروع کرتا ہے، کوئی درس دے رہا ہوتا ہے، تو کہیں آپ کو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نہیں ملے گا، کوئی ونستغفرہ کہے گا، کوئی کہے گا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، تو پھر وہ ومن سیئات اعمالنا نہیں ہوگا، سیئات اعمالنا ہوگا، ذرا سا الفاظ کا فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ اچھا کہیں آپ کو ملے گا وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وہیں یاد اللہ فلا مضل لہ سے پہلے ملے گا عبداللہ تجویری ہے، ان کا میں نے ریسرچ کیا تو وہ مطلب کسی عالم کا، ان کو بھی میں نے دیکھا تھا، بہت سے عالموں کا میں نے ریسرچ کیا، تو ایک عالم جو ہے وہ لکھ رہے تھے اپنے خطبے سے، اپنے کتاب کا مقدمہ جو پریفیس ہوتا ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، تو یہ آپ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کا تھوڑا سا کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن خطبہ یہی ہے۔ وہ 2 حدیثیں ہم نے دکھا دی تھی آپ کو۔ نکاح کا خطبہ تو وہی کون سا خطبہ؟ جب جو اسپیکرز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، جب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہے وہی سب۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سارے اپنے اسکرین شاٹ لے لیا۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو حاجت کا ہے نا، نکاح بھی تو ہماری حاجت ضرورت ہے، تو ہماری بھی بہت سی حاجت ہوتی ہے، تو ایک دعا ہی ہے نا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ آپ سے مغفرت کر چاہتے ہیں اور ہماری نفس کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں، برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں، اور جس کو آپ ہدایت دیں تو اسے جسے آپ ہدایت دینا چاہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی گمراہ کرنے والا ہے اور جسے آپ گمراہ کرنا چاہیں کوئی تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر کلمہ شہادت ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ ہم کہتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے موت کے وقت بھی کلمہ شہادت ہمارے زبان سے جاری ہو جائے گا، اگر اس کی عادت رہے۔ جیسے بچہ اسکول سے آتا ہے تو پوئٹری سن رہا ہوتا ہے تو بولتا چلا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کی عادت رکھی تو موت کے وقت بھی، سکرات کے وقت بھی ہماری زبان سے جاری ہو جائے، انشاءاللہ اللہ جاری کر دے۔ اور جو ہے لا الہ الا اللہ میزان پہ جو ترازو ہوگا، اس وقت تو عالم الغیب ہے جو اللہ تعالیٰ ترازو میں اعمال تولیں گے، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اعمال ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سب لوگ میرے ساتھ کہیں لا الہ الا اللہ، بلکہ پورا کلمہ شہادت۔ ٹھیک ہے، تو
کوئی حرج نہیں، میں نے تو اس کو بہت پڑھنا کہنا شروع کر دیا کہ ساری چیزیں ہم اس میں مانگ رہے ہیں نا، تعریف بھی اللہ کی آ گئی، اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، برے اعمال سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، تو میں نے تو اس کو بہت پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جب ہم درس دیں یا کہیں جمعے میں سننے جائیں یا کہیں خطبہ سنیں، اور 2 حدیث مبارکہ بھی آپ کو بتا دی گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب انشاءاللہ ہم سمجھ میں آ گیا سب کی، انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 179 پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ و اور لا البتہ، قد تحقیق، ذرانہ ذرا پیدا کیے نا ہم نے، ذرانہ پیدا کیے ہم نے، لی جہنما لیے جہنما جہنم، لی جہنما جہنم کے لیے، کثیرم بہت سے، من الجنی من سے، الجنی جن، من الجنی جنوں میں سے، والانسی و اور انسانوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے۔ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے انسان کا نسی نون سین یا، نسی یعنی بھول جانا، نسیان، اور انس الف نون سین انس، انسان کو بہت انسیت ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، ہمیں انسیت ہے، انسان تو اتنی اچھی چیز اللہ نے بنائی کہ ہم جو پیٹس پالتے ہیں، ڈاگ ہو کیٹ ہو، اس سے بھی ہمیں انسیت ہو جاتی ہے۔ اور نسی، ہماری جو فطرت میں نسی لکھی ہوئی ہے، بھول لکھی ہوئی ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے جو ایک پیغمبر کو اپنی عمر کے 40 سال دیکھ کے بھول جاتے ہیں جب ملک الموت آتے ہیں، تو یہ تو ہماری فطرت میں بھول جانا، نسی تو نون سین یا اور الف نون سین انسان کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر ہم بھولیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھول بھی بہت اچھی چیز رکھی ہے، ورنہ ہم مردوں کو، ہماری میتوں کو، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے وصال ہو گئے، چلے گئے، ان کو یاد کر کر کے روتے، کوئی نقصان ہو جاتا بزنس میں اس کو یاد کر کر کے روتے، کوئی بہت بڑا گھاٹا ہو جاتا تو روتے رہتے۔ بھول بڑی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوب کے بعد دفعہ بہت رو رو کے تھک جاتے ہیں، اور کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو ہم سو جاتے ہیں، تو اس سے بھی سکون آ جاتا ہے، اور بھول جاتے ہیں۔ لہم ان کے قلوب دل ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب جو ہے ایک دل کو کہتے ہیں، قلوب جمع ہے، اور کاف سے آئے گا، چھوٹے کاف سے، تو وہ کتا ہوگا، آپ نے پچھلی آیت میں پڑھ چکا، ٹھیک ہے، پڑھ چکے۔ لا یفقہونا، لا نہیں، یفقہونا وہ سمجھتے، بیہا ساتھ ان کے، ولہم اور ان کی، آیون آنکھیں ہیں، عین ان کی جمع آنکھیں ہیں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، بیہا ساتھ ان کے، ولہم اور ان کے، آذان اذن ان کی جمع کان ہے، آذان جمع ہے اذن ان کی، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، سما سے ہے سننے سے، سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، بیہا ساتھ ان کے، اولائکا یہی لوگ، کل انعامی کا مانند، الانام مویشی کا طرح یا مانند، کل انعامی مویشیوں کی طرح ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال دی؟ جانوروں کی، مویشیوں کی۔ پہلے کس کی مثال دی تھی؟ جو دنیا کی طرف، زمین کی طرف جھک گیا تھا، دنیا کی خواہشات میں پڑ گیا تھا، بلم بن جو تھا اس کو کیا کہا تھا؟ کلب کہا تھا، کتا۔ بلکہ ہم وہ، الغافلون غافل ہیں، غافل کی جمع غافلون، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ اس کا تعلق تقدیر سے، یعنی ہر انسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کیا عمل کریں گے، اللہ کے علم میں تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہ انہی دوزیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ تو آگے ان کی مزید صفات بیان کر کے بتلا دیا گیا، کیا بتلایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اس انداز میں ہو جس کا ذکر یہاں بیان کیا ہے، تو سمجھ دو کہ اس کا انجام برا ہے۔ کیا ذکر وہ بیان کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں جن سے نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔
دنیا کے لیے تو ان کے دل بہت کام کر رہے ہیں، بس یہ دین ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے. دنیا کی چیزیں تو بہت نظر آتی ہے، ابھی فائدہ ہو تو بلم کی طرح جو یہ چلے جائیں اور دنیا کے فائدے، دنیا کے متاع حاصل کر لیں، رشوت بھی لے لیں، سب کچھ لے لیں، جو مثال ہم نے پڑھی. اور جو ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جن کے کان ہیں جن سے نہیں سنتے. دنیا کی چیزیں بہت اپنے فائدے کی سمجھ میں آتی، بس دین ہی ان کو نہیں سمجھ میں آتا. دین کی آیت سنائی جائیں، پڑھی جائیں، تلاوت لگائی جائے، ترجمہ تفسیر سنائے جائے تو ان کے دل نہیں سمجھتے. قلوب لا یفقہون، دل نہیں سمجھتے. اعین لا یبصرون، ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور ان کے کان جو ہے نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ جو ایک آگے آیت بھی ہے کہ قرآن میں، تو اس وقت میں آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہوں کیونکہ مجھے نہیں یاد تھا کہ مجھے یاد آئے گی درس کے دوران، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 فیکلٹیز جو ہمارے دل، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان جو ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے بہرا کیوں ہوتا ہے؟ کان سے وہ ایک بچہ جو ہے بولتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بہرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یسمعون سن نہیں سکتا، اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتا. تو اور آنکھ نہ ہو، اگر دنیا آپ کی اندھوں کو دیکھے، بالکل اندھیرا، کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ 3 فیکلٹی بہت جو ہے اہم ہے ہماری جسم میں. کون سی؟ آنکھ، جس سے ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کالا ہے، گورا ہے کیا نہیں ہے، خراب ہے، خراب مال خریدتے ہیں نہیں دکان سے، یہ نقص والا ہے. اور کان سن رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں جو دل میں اترتی ہے، باتیں کان سے نا. تو یہ 3 چیزیں، 3 فیکلٹیز، 3 ریسورسز ہمارے جسم کے بہت اہم ہیں، اس لیے ان کے متعلق سوال بھی ہوگا. تو کیا ہوا کہ یہ تینوں فیکلٹیز اللہ نے دی ہے. دنیا تو بہت ان کی اچھی طرح سمجھ میں آتی، ان تینوں چیزوں سے، دل سے، کان سے، آنکھ سے بہت اچھا دنیا کو دیکھتے ہیں، بہت اچھا اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے متاع کی، فائدے کی چیزیں، اور دل بھی بہت اچھا ان کو سمجھتے ہیں دنیا کے فائدے. لیکن دین کے لیے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ دین نہیں سمجھ میں آتا ان چیزوں سے ان کو. اولئک کالانعام، اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور پھر کیا ہے، یہ لوگ بھی چوپایوں کی طرح ہیں، انعام کی طرح ہیں، جانور کی طرح ہیں. بلکہ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ جو ہے گرے ہوئے ہیں بیچارے. وہ تو پھر بھی مالک کا بات مان لیتے ہیں، چر چگ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں غافل ہیں. کیا ہے وہ لوگ غافل ہیں؟ مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی دل، آنکھ، کان، یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے آنکھوں سے، اور حق کی بات کو غور سے سنے. لیکن جو شخص ان مشاہد سے، ان چیزوں سے یہ کام نہیں لیتا، وہ گویا ان سے فائدہ نہ اٹھائے، عدم انتفاع کرتا ہے، فائدہ نہ اٹھاتا ہے. تو فائدہ نہ اٹھانے میں چوپایوں سے، انعام سے، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گمراہی کیا ہے، کیا بس وہ دنیا میں بیچارے چارہ چل لیتے ہیں، جانوروں کی جبلت کر لیتے ہیں، بیبیز ان کے پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ چوپائے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں، اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں، اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں. سڑک پر اگر آپ کی گاڑی جا رہی ہے تو اونٹ، یا جو ہے سعودی عرب میں تو اونٹ بہت ہوتے تھے، تو ہائی وے پہ مکہ مدینہ جاتے ہوئے وہ بھاگتا تھا، مطلب اونٹ اور جو بھی جانور ہوتے تھے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ ابھی میرے سڑک پہ کوئی چیز آ رہی ہے، مجھے نقصان دے دے گی. تو وہ پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں، اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں، اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں جانور. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے، اور مضر کو نقصان دینے والی چیز کون سی ہے، کون سی چیز خسارے اور گھاٹے میں ڈالے گی، اور کس سے وہ اپنی جنت کھو دے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الغافلون، کہ یہی لوگ غافل ہیں، یہ لوگ غافل ہیں کہ اپنی آنکھ، اپنے دل، اپنے کان سے اس دین کو نہیں سمجھتے، سنتے، فائدہ اٹھاتے. یہ 79 ہم کر رہے تھے نا. اب
بہت سے انسان اور جن جہنمی ہونے والے ہیں اور ان سے ویسے ہی اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ مخلوق میں سے کون کیسے عمل کرے گا یہ علام الغیوب کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے، پس اپنے علم کے مطابق اپنی کتاب میں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے ہی لکھ لیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ایک انصاری نابالغ بچے کے جنازے پر بلوائے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے کہا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کے لیے تو خوشخبری ہے، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے نہ گناہ کو پایا نہ اس پر عمل کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، کوئی اور بات بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جنت کے لیے اور جنت کو لوگوں کے لیے اس وقت پیدا کیا جبکہ یہ لوگ ابھی تک اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، اور اس نے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا اور جہنم کو لوگوں کے لیے اس وقت پیدا کیا جبکہ یہ لوگ ابھی تک اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے 4 چیزوں یعنی روزی، عمر، عمل اور نیکی یا بدی لکھتا ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں حدیث، یہ بھی بیان گزر چکا ہے۔ دکھائیے وہ حدیث اسکرین پہ، جو 4 چیزیں یعنی عمل، روزی، ہمیں نظر نہیں آ رہی اسکرین پہ، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی آپ کو نظر؟ اب آ گئی، اب آ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سنایا، آپ سچوں کے سچے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بستہ خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کی روزی کا، اس کی موت کا، اس کا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک وقت ہے، وہ شقی ہے یا خوش نصیب ہے، وہ لکھتا ہے۔ ایسی اسکرین پہ رہنے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 40 40 40 40 3 بار فرمایا نا، تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 40 40 40 40 4 مہینے ہو گئے نا، 120 ڈیز ہو گئے۔ اس سے کوئی رولنگ کوئی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ عورت کے لیے میاں بیوی کے رشتے میں کوئی رولنگ، کوئی حکم سمجھ میں آتا ہے اللہ کا سورۃ البقرہ سے کسی کے؟ جی، وہ جو 4 مہینے ڈیورس ہونے کے بعد بھی جیسے 4 مہینے 10 دن، اور بیوہ کو بھی جو 4 مہینے 10 دن کا جو حکم ہوتا ہے عدت کا جو حکم ہے، جی، عدت کے لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہ میڈیکل سائنس آپ آج بتا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیت ہے علقہ، مضغہ، یہ سارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بھی بتا دی۔ تو 40 40 40 120 دن، 4 دن ہو گئے۔ پھر فرشتہ آ کے لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 باتوں کو، نمبر 1 روزی، نمبر 2 موت، نمبر 3 وہ بدبخت ہے یا نیک وقت ہے، سعید ہے یا جو ہے بد نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن اسی لیے عدت رکھی ہے بیوی کی شوہر کے مر جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد، وفات کے بعد، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو بخاری، اچھا یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بیان گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پشت آدم سے نکالا تو ان کے 2 حصے کر دیے، دائیں والے اور بائیں والے۔ حدیث کو اسکرین پہ دیکھیں، اور فرما دیا یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ جہنمی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیث ہیں، تقدیر کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ یہاں بیان کیا جائے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ ایسے خالی از خیر محروم قسمت ایسے خالی از خیر محروم قسمت والے لوگ جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تمام اعضاء ہوتے ہیں لیکن قوتیں سب سے چھن جاتی ہیں، اندھے، بہرے، گونگے بن کر زندگی گڑھے ہی میں گزار دیتے ہیں، آخر ان میں خیر باقی ہوتی تو اللہ اپنی باتیں انہیں سناتا بھی۔ یہ تو خیر سے بالکل خالی ہو گئے، سنتے ہیں انسنی کر جاتے ہیں، آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے کی سزا یہ ملی ہے کہ شیطان کے بھائی بن گئے ہیں، راہ حق سے دور جا پڑے ہیں، مگر سمجھ یہی رہے کہ ہم سچے اور صحیح راستے پر ہیں۔ ان میں اور چوپائے جانوروں میں کوئی فرق نہیں، نہ یہ حق کو دیکھیں اور نہ ہدایت کو دیکھیں، نہ اللہ کی باتوں کو سوچیں۔ چوپائے بھی تو اپنے حواس دنیا کے کام میں لاتے ہیں، اس طرح یہ بھی فکر عقبا سے، ذکر رب سے، راہ مولا سے غافل
گونگے اور اندھے ہیں جیسے فرمان ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی ان کافروں کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو اس کے پیچھے چلا رہا ہے، جو در حقیقت سنتی ننتی خاک بھی نہیں، ہاں صرف شور و غل تو اس کے کان میں پڑتا ہے، چوپائے آواز تو سنتے ہیں لیکن کیا کہاں اسے سمجھے ان کی بلا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چرواہ جو آواز دیتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی چوپاؤں کو، تو ان کی مثال جانوروں کی انعام کی طرح چوپائے کی طرح ہے۔ پھر ترقی کر کے فرماتا ہے کہ یہ تو ان چوپایوں سے بھی بدترین ہے کہ چوپائے گو نہ سمجھے لیکن آواز پر کان تو کھڑے کر دیتے ہیں، اشاروں پر حرکت تو کرتے ہیں، اور آپ ٹیم کر لیں ڈاگ کو، بلی کو، خرگوش کو تو وہ کیسے ٹیم ہو جاتے ہیں نا، کتا تو شکار بھی پکڑ لیتا ہے، شکاری کتے جو ہوتے ہیں ان کو ٹیم کیا جاتا ہے، تو یہ تو اپنے مالک کو اتنا بھی نہیں سمجھتے، اپنی پیدائش کی غایت کو آج تک معلوم ہی نہیں کیا، جبھی تو اللہ سے کفر کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے برخلاف جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار انسان ہوتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت گزار فرشتے سے بہتر ہیں، اور کفار دیکھے جو اللہ کے مطیع ہوتے ہیں اس کو کیا کہا کہ اللہ کے اطاعت گزار فرشتے سے بہتر ہے، فرشتے تو جو ان کو کہا جاتا ہے فوراً کر دیتے نا، یفعلون ما تؤمرون، اور کفار انسان سے جو چوپائے جانور بہتر ہے، اور کفار انسان سے جو چوپائے جانور بہتر ہے، ایسے لوگ پورے غافل ہیں جس کا بتایا گیا تھا۔ اب ایک اور آیت کر کے ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں، چلیں انشاءاللہ اللہ کے صفاتی ناموں پہ، وَلِلَّهِ و اور للہ لیے اللہ اللہ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے الاسماء نام الحسنی اچھے اچھے، فدعوہ پس ادعو پکارو ہو اسے یعنی اللہ کو، فدعوہ پس پکارو اسے، بی ساتھ ہا ان کے، بیہا ساتھ ان کے، وذرو اور چھوڑ دو الذین انہیں جو یلحدون کج روی کرتے ہیں، فی اسمائی فی میں اسماء اسم کی جمع ناموں ہی اس کے، فی اسمائی اس کے ناموں میں، سیجزونا ان قریب، یجزونا وہ بدلا دیے جائیں گے، سیجزونا ان قریب وہ بدلا دیے جائیں گے، ماں اس کا جو کانو تھے وہ، یا عملون وہ عمل کرتے، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 180، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو، پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ کیا کجروی کرتے ہیں وہ لوگ؟ یعنی کہ حسنہ احسن کی تانیث ہے، اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت، اس جلالت، اس کی قدرت، طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیح کی حدیث میں ان کی تعداد 99 ایک کم 10 بتائی گئی، فرمایا حدیث مبارکہ ہے جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے، اور پھر جو یہ فرمایا گیا آیت کو دیکھتے ہیں ہم کہ کیا الذین یلحدون فی اسمائی سیجزون ما کانوا یعملون، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے لیے ضرور سزا ملے گی۔ تو یلحدون الحاد کے معنی ہے کسی ایک طرف مائل ہونا، اس سے لحاد ہے جو اس خبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کجروی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی، اللہ کی 3 صورتیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ مشرکین نے کیا کہا؟ مشرکین نے کہا مثلا اللہ کی اسی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات، اور اس کی صفاتی ناموں میں عزیز سے عزا بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے کیا کیا، اللہ کا عزیز نام ہے تو انہوں نے عزا کہہ دیا، اللہ کے نام کو کیا کیا، لات کہہ دیا، اپنے بت کے نام رکھ دیے تو انہوں نے الہاد کیا، ٹھیک ہے، یہ لوگ گمراہ تھے۔ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔
یا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اسے ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اللہ کے ناموں میں الہات کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تعویل یا تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جس طرح معتزلہ اور معطلہ اور مشبہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے۔ بہت سے فرقوں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سب سے بچ کر رہو۔ تو ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث مبارکہ اسکرین پہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو اسی ناموں سے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے 99 نام یہ ہے، تو میری بہنوں ضرور یہ 99 نام فجر کے اذکار میں، صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں، کیونکہ ان کو آپ یاد کر لیں گی، پڑھ لیں گی تو کیا ہوگا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سنتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے صفاتی نام They get you انشاءاللہ in the door with a انشاءاللہ free چلیں weekend trip or dinner or sometimes just انشاءاللہ۔ a Visa gift card. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفاق القهار الوهاب الرزاق۔ اچھا عظمیٰ جی، وہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے، یوٹیوب کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ نہیں جی، ویڈیو تو نہیں آ رہی۔ ویڈیو نہیں آ رہی تو وہ کیسے لا سکتے ہیں؟ میں تو اس سے ٹیلی گرام پہ گئی اور لے آئی، تو آئی نہیں۔ اچھا چلنے دیں، ٹھیک ہے۔ الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اچھا، تو یہ تھے اللہ کے صفاتی نام. تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے صفات. بس 5 منٹ اور دیجیے تاکہ یہ ہم یہ آیت ہم پوری کر لیں، کیونکہ ایک اور دعا بھی ہے تو وہ کر لیں گے کیونکہ پھر چھٹیاں بھی تو بہت ہوتی ہیں نا. اگر 5 منٹ نہیں، مجھے پتا ہے آپ لوگ دیتی ہیں. چلے ہم یہ آپ نے سن لیا، میں صرف مطلب بتاتی ہوں ان کے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو مطلب ویسے تو نہیں سمجھ آئیں گے. تو اس کو پڑھنے سے آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے. اچھا ڈاکٹر عواطف انیس، اگر آپ لائن پہ ہیں تو اگر آپ رہ سکتی ہیں 5 منٹ تو ہم آپ سے تلاوت ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آخر میں تو اگر آپ لائن پہ ہوگی تو ضرور آپ سے تلاوت سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی انہوں نے اوکے کہہ دیا. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے 99 نام یہ ہے، ابھی آپ نے سنے. اللہ اس میں ذات سب ناموں سے اشرف و اعلی، الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحیم مہربان، الملک بادشاہ، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن یقین والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار تسلط والا، المتکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری پیدا کرنے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار بہت بخشنے والا، القہار قہر والا، الوہاب بہت دینے والا، الرزاق روزی دینے والا، الفتاح فیصلہ چکانے والا، العلیم جاننے والا، القابض روکنے والا، الباسط چھوڑ دینے والا پھیلانے والا، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل انصاف والا، اللطیف بندوں پر شفقت کرنے والا، الخبیر خبر رکھنے والا، الحلیم بردبار، العظیم بزرگی والا، الغفور بہت بخشنے والا، الشکور قدر کرنے والا، العلی اونچا، الکبیر بڑا، الحفیظ نگہبان، المقیت طاقت و قوت والا، الحسیب حساب لینے والا، الجلیل بزرگ، الکریم کرم والا، الرقیب مطلع رہنے والا، المجیب قبول کرنے والا، الواسع کشادگی اور وسعت والا، الحکیم حکمت والا، الودود بہت چاہنے والا، المجید بزرگی والا، الباعث زندہ کر کے اٹھانے والا، الشہید نگراں حاضر، الحق سچا، الوکیل کارساز، القوی طاقتور، المتین مضبوط، الولی مددگار و حافظ، الحمید المحصی المبدی پہلے پہل پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممیت مارنے والا، الحی زندہ، القیوم قائم رہنے و قائم رکھنے والا، الواجد پانے والا، الماجد بزرگی والا، الواحد اکیلا، الصمد بے نیاز، القادر قدرت والا، المقتدر طاقت پکڑنے والا، المقدم پہلا، المؤخر پچھلا، الاول پہلا، الآخر پچھلا، الظاہر ظاہر، الباطن پوشیدہ مخفی، الوالی مالک مختار حکومت کرنے والا، المتعالی برتر، البر بھلائی والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، المنتقم انتقام لینے والا، العفو درگزر کرنے والا، الرؤوف شفقت والا مہربان، مالک الملک تمام جہان کا مالک، ذوالجلال والاکرام عزت و جلال والا، المقسط انصاف کرنے والا، الجامع جمع کرنے والا، الغنی تونگر و بے نیاز، المغنی بے نیاز، المانع روکنے والا، الدور نقصان پہنچانے والا، النافع نفع بخشنے والا، النور روشن ظاہر، الحادی ہدایت بخشنے والا، البدیع اثر نو پیدا کرنے والا، الباقی قائم رہنے والا، الوارث وارث، الرشید خیر و بھلائی والا، الصبور بردبار. اس کے بعد ایک اور دعا ہے تو وہ ہم کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. 5 منٹ دے دیجیے تو یہ میرا مطلب ہے کہ آیت پوری ہو جائے نا، پھر کنٹینیوشن ہے یہ حدیث. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ راویوں نے یہ نام قرآن سے شاٹ لیے، واللہ علم. یہ یاد ہے کہ یہی 99 نام ہے. عظما جی کوئی میوٹ کرنا بھول گئے، پلیز میوٹ کر دیں. کوئی بہن بھول گئی. یاد رہے کہ یہی 99 نام اللہ کے ہوں اور نہ ہو یہ بات نہیں. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے کبھی بھی کوئی غم اور رنج پہنچے وہ یہ دعا کرے. وہ دعا میں پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے. کون سی دعا پڑھیں گے؟ پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں. باقی حدیث سسٹر نسیم اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. میں کو ہوسٹ نہیں ہوں نا، میں کر نہیں سکتی. اچھا میں کر دی.
اچھا آپ وہ حدیث دکھائیے عظما جی، میں ان کو کرتی ہوں. جی حدیث آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. سلائڈ سامنے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے ان کو میوٹ کر دیا. چل ٹھیک ہے. اچھا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو کوئی فقر و غم اور رنج و ملال لاحق ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جب بھی کسی کو کوئی غم و فکر اور رنج و ملال ہو تو یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر اور غم, آخری لائن دیکھے, اور رنج و ملال کو دور کر کے اس کے بدلے وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا, اس کو خوشی عطا فرمائے گا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو ظاہر ہے کہ آمنا صدقنا, اور واقعی مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تمام دعاؤں سے فائدہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ رسول نے پرانی دعائیں مسنون دعائیں جو بھی ہیں ہمارے فائدے کے. اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے. میں تجھ سے تیرے ہر اس شخص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے. انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و غم اور رنج و ملال کو دور کر کے اس کے بدلے وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے غم فکر رنج و ملال دور کر دے اور ہمیں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے. اب ہم دیکھتے ہیں اس دعا کو مذکر کے صیغے میں نا, ابھی جو آپ نے پڑھا نا یہ سارا مذکر کا صیغہ تھا, ٹھیک ہے, تو میں اس کو نہیں پڑھ رہی ہوں, میں نے ترجمہ بھی کر دیا. اب مؤنث کے صیغے میں آپ یہ کریں گی, دیکھیں اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک, اللہ بے شک میں تیری بندی اور تیری بندی کی بیٹی تیرے بندے کی بیٹی ہوں. ٹھیک ہے, اور باقی سب وہی جو میں نے ترجمہ پڑھا ناصیتی بیدک. تو آپ کو اگر لفظی ترجمہ یاد کرنا ہو تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیا ہے, نہیں لیا ہے کلیئر تو ہم بھیج دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس میں جو آخری جو پورشن ہے نا اس دعا کا, اس کو مسنون دعا کا, تو اس کو یہ ٹکڑا لے کے یہ چھوٹی سی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. اصل میں یہ ہاتھ دو چشمیاں ہونا تھا, اس کو ہم کریکٹ کر دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, قرآن کو میرے دل کی بہار, میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا. جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. گھر جا کے آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اس کو, ٹھیک ہے, کہ مذکر اور مؤنث کے صیغے کو کیسا پڑھنا ہے. تو پھر اس کے بعد مقبول دعائیں ہیں, کیونکہ دعاؤں سے بات چلی تھی تو یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بھیجی, یہ 11 دعائیں ہیں اور ان کو پڑھ کے جو دعا کی تو اس کو پڑھ کے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ الگ الگ بھی آپ کو ہم دکھا دیں گے, اس کی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے مقبول دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے, دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کئی بار آپ کو بھیجی, ابھی اس کو ہماری IT انچارج نظما جی نے بہت اچھا فریم کر دیا ہے. صحیح ہے, تو ابھی اس کو پڑھنے کا وقت نہیں, ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ حدیثوں سے ثابت پڑھیں گے انشاءاللہ دلیل کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو پڑھ کے اس کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب کے پاس ہے, میں نے بھیجا ہوا ہے, تو پھر سے اس کو دیکھ لیں. تو پھر اب ڈاکٹر عواطف انیس ہماری شروع کا جو آج سبق کا 3 آیت اس کی آپ تلاوت کر دیجئے. ڈاکٹر عواطف انیس جی شروع کی 3 آیت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع
اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. اس کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بہن کو کچھ کہنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں آپ. کسی کو کچھ کہنا ہے ورنہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بہن کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے، کوئی بات رکھنی ہے؟